اونٹوں کا میں مالک ہوں، لہذا میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس گھر کا ایک مالک ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت خوب جانتا ہے، خوب کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو واپس کر دو، اور حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے خدا کے گھر کو کون آ کر بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے اونٹوں کو لے کر حضرت عبد المطلب بستی کی طرف لوٹ کر آ گئے، اور پھر آپ نے بستی میں ایک اعلان عام کر دیا کہ دیکھو بھائی، اتنی بڑی فوج آئی ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارا مکے کی آبادی 10-15% سے زیادہ نہیں، جس میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان سارے شامل ہیں، ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کرتے۔ 20 ہاتھی آئے۔ عربوں کے لیے اس وقت ہاتھی ایک ایٹم بم کی شکل رکھتا تھا، اتنا بڑا عظیم ہے، لہیم و شہیم جانور انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تمام عورتوں اور بچوں کو، بوڑھوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پہاڑوں پر چلے جائیں، اور سارے سرداروں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کی دیواروں سے چمٹ گئے۔ اب وہ سارے بت جو کعبۃ اللہ کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں 360 سب فراموش کر دیے، اور سارے کے سارے مل کر خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک سے دعائیں کریں، پروردگار ہم کمزور ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اب تو اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ کافی رونے کے بعد، کافی گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کے بعد آخرکار یہ لوگ بھی پہاڑوں پر چلے۔ فوج آگے آئی، سب سے بڑے ہاتھی جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے اس کو لایا گیا، مہاوت اسے پکڑ کر لا رہا ہے، ایک خاص جگہ پر آ کر وہ ٹھہر گیا، کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھاتے ہیں بیٹھ جاتا ہے، کھڑا کر کے دائیں چلاتے ہیں چلنے لگتا ہے، بائیں چلاتے ہیں چلنے لگتا ہے، واپس لے جاتے ہیں چلنے لگتا ہے، کعبے کی طرف رک کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بیٹھ جاتا ہے۔ مہاوت نے، ہاتھی چلانے والے کو مہاوت کہتے ہیں، مہاوت نے بڑی کوشش کی، آنکھیں مارے، لوہے کی وہ نوکدار سلاخ جس کے مارنے سے ہاتھی کے جلد میں بھی زخم ہو جاتا ہے، ہاتھی بل بلا اٹھتا ہے، وہ بھی لگا کے دیکھا، ہاتھی ماننے تیار نہیں۔ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے لوگ سارا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، فوج یہ منظر دیکھ رہی ہے، کافی دیر ہو گئی۔ اچانک لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید بارش کے آثار ہیں، آسمان پر بادل آ گئے، سایہ زمین پر پڑا۔ ذری ہی دیر ہوئی کہ وہ سایہ بڑی تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آ رہا۔ جب کافی قریب آ گیا اور نظر آنے لگا تو پتا چلا لوگوں کو کہ یہ ابر نہیں ہے، یہ تو پرندوں کا جھنڈ ہے، ابابیل کا جھنڈ ہے یہ۔ اور قریب جب آئے تو پتا چلا کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکری ہے، اور اس کے دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں ہیں، 3 کنکری لے کر یہ پرندوں کا غول اتر رہا ہے زمین۔ جیسے ہی قریب آئے انہوں نے کنکریاں گرانی شروع کر دی۔ اب وہ کنکریوں میں کیا صفت تھی، کیا خوبی تھی، اللہ جانے۔ جس انسان پر، جانور پر پڑتی وہاں سے گوشت گل کر گرنا شروع ہو رہا تھا، فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایسے موقع پر وہ شخص، وہ بدرخواہ جس نے کعبۃ اللہ کا پتہ، راستہ مکے کا بتایا تھا، ابو الرغال، اب وہ چیخ چیخ کر اشعار پڑھ رہا ہے۔ کہاں ہے وہ کانا؟ اب ابرہہ دراصل ایک آنکھ والا تھا، کانا تھا، دوسری آنکھ نہیں۔ اس نے جبر کر کے ہمارے بت خانے کو ڈھانے کی دھمکی دے کر کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کا پتہ مجھ سے معلوم کرایا۔ آج وہ اور اس کی فوج کہاں ہے؟ ایک ہنگامہ تھا، 60,000 کی فوج اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ ہاتھی جب ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے تو اپنی ہی فوج کو روند رہے تھے، اور روایات ہیں کہ ایک آدمی بھی صحیح و سالم یمن نہیں پہنچ سکا۔ ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو اتارا، انسانی فوج کے لیے کنکریاں اتاری، اور اپنے گھر کو بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ اس کی واقعے کے 8 یا 10 سال تک لوگ مکہ مکرمہ میں توحید کے ماننے والے بن گئے تھے. اس واقعے کے بعد توحید پرست. کچھ ہمارے بھائی ہیں جو وقتاً فوقتاً بڑے تیکھے سوالات کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہاں جائیں گے بھائی, جنت میں یا وہ ہماری زبانوں سے اہل سنت الجماعت سے سننا چاہتے ہیں کہ تم کہو کہ نبی کے والدین جہنم میں جائیں گے. نہیں, اب ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ 10 سال تک ابرہہ کے حملے کے بعد 10 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے, تو اسی بیچ میں تو حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا, حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا. مسئلہ کیا؟ ابھی جنت دینا دوزخ دینا میرا اور آپ کا کام ہے, ہم سے سوال کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ارے جنت دوزخ دینا اللہ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں. اور وہ بھی قیامت کے دن ان کے اعمال دیکھ کر کس نے کیا اعمال کس نیت سے کیے ہیں آپ اور میں کیسے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ابھی سے سوچ کے دیکھیے. لیکن صرف الزام تراشی, تہمت لگانے کے لیے زبانوں سے اس قسم کے بے تکے سوالات کر کے آدمی کو پھانسا جاتا ہے. اب روایات ہیں کہ اس واقعے کے 40 دن بعد, 50 دن, 60 دن بعد باہر حضرت آمنہ چونکہ حاملہ تھی, آپ کو ایام حمل کے دوران بہت سارے بہترین خواب دکھائے گئے. آپ نے ایک بار فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں لیٹی ہوں اور میرے بطن سے ایک نور نکلا اتنی اونچائی تک کہ دنیا روشن ہو گئی. ایک بار آواز آئی کہ اپنے ہونے والے اولاد کا نام احمد رکھنا. وہ مبارک گھڑی آ گئی. دائی کے فرائض انجام دینے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی حضرت شفا موجود ہے, ایک اور خاتون موجود ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں تشریف لائے. پیر کا دن ہے, فجر کے بعد کا وقت ہے. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے. ایک تاریخ پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے, 12 ربیع الاول. یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کی روایت ہے. ابن اسحاق اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن کچھ ہمارے نام نہاد سرٹیفکیٹ ہولڈرز جھوٹی اور سستی شہرت کے لیے ہر 12 ربیع الاول کے جلسے میں یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ تاریخ پر اتفاق نہیں ہے, 9 بھی ہے, 18 بھی ہے, 21 بھی ہے. زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو, زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو. صرف ہمیشہ تفرقہ بازی کرتے رہیں گے ہم لوگ. اگر برائے ہم سے پوچھ لیں, تم تو اپنے آپ کو لیٹسٹ نبی کے ماننے والے کہتے ہو, علم والے نبی کے ماننے والے کہتے ہو, کہ جن کے زمانے میں علم آج آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے, انسان کو آسمانوں کی پنہائیوں میں لے جا چکا ہے, اس کے سیٹلائٹس کائنات کے اندر گھوم رہے ہیں, اور ان کو اپنے پیغمبر کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں چلا. 1 لاکھ صحابیوں میں کسی نے پلٹ کے پوچھا نہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تاریخ پیدائش کیا, اور ہمارے نبی ہم کو نہیں بتا سکے. چلیے صحابہ نے نہیں پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتا. آج جب امت کا ایک بہت بڑا 90%, 99% جب اس تاریخ پر اتفاق رائے ظاہر کر رہا ہے, تو پھر یہ چند نام نہاد, یہ بونے جو صرف اس بات پر اعتراض کرتے کہ ہمارے یہاں دینی سرٹیفکیٹ, اور کر کیا رہے, اسی جلسے میں تقریر کر کر اپنا مال کماتے, اپنا پیٹ بھرتے ہیں, اور امت کو تفرقے میں ڈال کے امت کے ذہن کو پراگندہ کر کے جاتے ہیں, ہیجان کر دیتے ہیں اس کو.
اب اس جلسے میں تقریر سننے والا، اب اس کا حال پریشان کب پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے 12 ہمارے عالم صاحب کو نہیں معلوم؟ تو تقریر تو کر دی، کیا کیا؟ ایک شیطانی مچا کر چلے گئے۔ کبھی بھی وقت ہے سنبھلنے کا۔ ایک تاریخ پر اتفاق کر لیجئے، یا تو علماء کو بٹھائیے اور ایک تاریخ پر اتفاق کر لیجئے، ورنہ 73 فرقے تو بن چکے ہیں، پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اور کتنے بنائے ہم۔ تاریخ کے لیے بھی فرقے بن جائیں گے، فلاں سا گروپ 12 کا ماننے والا ہے، فلاں 9 کا، فلاں 18 کا، فلاں 21 کا ماننے والا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے؟ بلکہ سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت 12 ربیع الاول منانا صحیح ہے غلط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عکاس کے میلوں میں جہاں شرابیں پی جاتی، ناچ گانے ہوتے تھے، قسم قسم کے کام ہوتے، وہاں جا کر تبلیغ کرتے تھے۔ آج اگر سرزمین عرب کا ہر ملک 12 ربیع الاول کو چھٹی دیتا ہے، ہالیڈے دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس دن کی نسبت سے عقیدت ہے اور کچھ سننے کے لیے آتے ہیں، اور ہم اپنے رسول کی سیرت کی باتیں، ان کے اخلاق کی باتیں، قرآن کی باتیں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، یہ بدعت ہے۔ ایک طرف بدعت کا تسبیح پڑھنے والا ایک گروہ موجود ہے اچھا خاصا، اس کا ایک ہی کام ہے، ہر چیز میں وہ بدعتیں تلاش کرتا ہے، اور یہ گروپ کو اٹھایا گیا آج سے 70-80 سال پہلے، بنا ان کا یہ برائے نام لیوا چند سے زمین پڑتے ہی ہے، ہر چیز میں بدعت نظر آ رہی ہے، ہر چیز میں بدعت نظر آ رہی ہے۔ دلیلیں مانگتے ہیں ہم سے، ہر بات کی دلیل مانگتے ہیں ہم سے۔ تم اپنی پیدائش کی دلیل لاؤ، 60-70 سال پہلے گھر میں پیدا ہوئے ہوگے تم، انہی حرکتوں کی وجہ سے آج یہ ڈیمانڈ ہم سے ہو رہا ہے، ثابت کرو۔ تم دلیل مانگتے ہو نا اپنے نبی کے، اپنے دین کے ضمن میں ہر بات کے لیے۔ تراویح میں جو دعا پڑھی جاتی ہے 4 رکعت کے بعد، دلیل کیا ہے اس کی؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں، دلیل کیا ہے اس کی؟ 8 رکعت 11 رکعت پڑھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر چیز کی دلیل چاہیے تم کو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے تم کو۔ یہ سوال کرنے والے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ان کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے 7 گھر میں ہوں، ان تمام نام نہاد ڈھونگیوں کے گھر میں 7 موجود ہے، اور یہ 5-7 سال کی عمر سے 7 پڑھ لیے، سمجھ لیے، پھر کیسے بھائی، کیسے؟ یعنی 10-15 سال کی عمر تک جب پڑھنا نہیں آیا، سمجھنا نہیں آیا، شعور نہیں آیا، گھر میں ماں کو، باپ کو، نانا نانی، دادا دادی کو دیکھ کر نماز پڑھتے، تو 15 سال کی نماز تو تمہاری ابا کی نماز ہے بھائی، ابا کی نماز ہے۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہاں پڑھی؟ ایگزام ہے تم کو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے ہو، ابا کی نماز پڑھ رہے ہو۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز تو اس دن سے شروع ہوگی جب تم بخاری میں دیکھو گے، ترمذی میں، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی میں دیکھ کر پڑھو گے، تب مانیں گے کہ ہاں معاف کرنا، میں نے یہ 7 کا مطالعہ کیا ہے اردو زبان میں، اسی لیے کہہ رہا ہوں جنت یہاں اور یہاں ہاتھ باندھنے سے نہیں ملے گی، جنت آمین زور سے اور آہستہ کہنے سے نہیں ملے گی، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرو گے تب جنت ملے گی۔ ارے جنت تو بہت دور کی بات ہے، حوض کوثر کا پانی کہاں میسر آئے گا تم کو؟ یہ جتنے بدعتوں کے نام لینے والے، تسبیح پڑھنے والے ہیں، ان سے اللہ کے دین کی خدمت کی بات کیجئے، کبھی نہیں کریں گے، اللہ کے دین کے غلبے کی بات کیجئے، کبھی نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے فکر رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، ان کو یہ فتنہ کہتے ہیں۔ اللہ ہی رحم کرے تم پر۔ جو سامعین اکرام، بہرحال ضمناً بات بہت آگے نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ابتدائی چند دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی بھاگی آئی، اور ابو لہب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو،
اطلاع دی کہ تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. اتنا خوش ہوا, انگلی کے اشارے سے کہا کہ آزاد. ایک طرف تو 12 ربیع الاول کا جلسہ کرنا بدعت ہے, دوسری طرف وہ جھنڈے, وہ نعرے, وہ جلوس, دوسری انتہا ایکسٹریم پر وہاں پہنچ. بلکہ اپنی مرضی سے تو رسول اللہ کو زمین پہ بلا لیتے جب یہ کھڑے رہ کے سلام پڑھتے. ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, حالانکہ اس مجموعے میں آدھے سے زیادہ لوگ سلام پڑھنے والوں کی داڑھی نہیں ہوتی. ایک طرف وہ ایکسٹریم, ایک طرف یہ ایکسٹریم. اور پھر دلیل کہاں سے؟ یہی لوگ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ابو لہب. کسی سنت پہ چل رہے ہو بھائی؟ ابو لہب کی سنت ہے خوشی منانا رسول اللہ کی پیدائش پر. ارے اسے احساس تھا میرا بھائی نوجوانی میں گیا ہے, نوجوانی کا صدمہ ہی موت کا کچھ اور ہی ہوتا ہے, ہر کسی کو ہوتا ہے. بھائی تھا, ایک باپ کی اولاد ہے, مائیں مختلف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب اس مرحوم بھائی کے گھر اولاد ہوئی ہے تو پھر خوشی منانا بنتا ہے. بچے کو لے جا کر ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب کی گود میں دیا گیا تو سرداران نے پوچھا کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا کہ اس کا نام میں نے محمد رکھا تھا. یہ تو تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے, آپ نے ایسا نام. ہاں, میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف, اس بچے کی تعریف زمین والے بھی کریں, آسمان والے بھی کریں, ہر جگہ تعریف ہی تعریف ہو. اور شاید محمد کے معنی بھی اس طریقے سے نکلتے ہیں, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا یا سب سے زیادہ تعریف کی جائے, دونوں معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فٹ ہوتے ہیں. اللہ کی سب سے بڑھ کر حمد و ثنا آپ نے کی ہے تمام انسانوں میں, اور اس زمین پر اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جا رہا ہے تو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدائی چند ایام میں ابو لہب کی لونڈی حضرت سیبہ نے دودھ پلایا, اور یہ حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلانے والی یہی ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ تو چچا ہیں, بقایا 2 پھوپھیزاد بھائی. اس زمانے میں کچھ دن اپنے والدہ کا دودھ پیا. اس زمانے میں روایت تھی کہ مکے کے اچھے گھرانوں کے بچوں کو جو نومولود ہوتے تھے ان کو پہاڑی علاقوں سے عورتیں آتی تھیں. یہ بڑی جفاکش ہوتی, اور وہ علاقہ تہذیب و تمدن اور سے ذرا پاک صاف ہوتا تھا, بیکار چیزیں, اور ان علاقوں کی زبان عربی زبان بڑی فصیح ہوتی تھی. تو ایک قافلہ آیا, ایک قافلے میں ایک ایسا گھرانہ بھی شامل تھا جو بہت ہی غریب تھے, خاتون کمزور, ابھی ولادت ان کے پاس بھی ہوئی ہے, اتنا دودھ نہیں آتا کہ بچے کو پلائیں, بچہ ہر وقت روتے رہتا. سواری کے لیے جو گدھی لی تھی, اس کا حال یہ تھا کہ سب سے آخر میں پہنچی ہو. قافلے کے دوسری خواتین پہلے پہنچی, بڑے بڑے مکے کے گھروں میں پہنچ گئی, اطلاع ملی فلاں فلاں گھر میں سرداروں کے بیٹے ہوئے, اولاد ہوئی ہے, وہاں گئی, ان کو لے کر, ان بچوں کو لے کر اپنے خیموں کو لوٹ گئی. اب یہ خاتون آخر میں پہنچی, یہ تھی حضرت دائی حلیمہ. یہ جب پہنچی تو مکے میں تقریباً بچے تقسیم ہو چکے, لے چکے. حضرت عامرہ کے پاس پہنچی, وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ بھئی بچے کے ابا تو ہے نہیں, والد صاحب ہے نہیں, انتقال ہو چکا ہے. تو ان کے دل میں خیال ہے کہ کیا ماں اور دادا اس کا معاوضہ کیا دیں گے, کیا انعام دیں گے. اس زمانے میں اتنا زیادہ خاندانی رکھ رکھاؤ اور رشتوں کا خاص خیال نہیں تھا کہ دادا پوتا بیٹا ہے بقایا تو ختم. جب واپس جانے کا وقت آیا تو شاید شوہر نے مشورہ دیا, ان کے دل میں خیال آیا کہ خالی ہاتھ کیوں جائیں, چلو اسی بچے کو لے کر چلتے ہیں. واپس آئی حضرت آمنہ سے, حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا. تعجب ہو رہا ہے کس بات پر؟ رسول اللہ کا جب نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک حلیہ, ایک شخصیت, ایک بڑی زبردست پرسنالٹی ابھر کر آتی. لیکن یہ بھی پیدا ہوئے, حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے, حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے. سمجھے؟
اب حضرت دائی حلیمہ گود میں لیے آ رہی ہیں، ابھی خیمے پہنچی ہیں، پاک صاف ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، دودھ پلانے لگی، جسم میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی، محسوس کیا کہ اب اتنا دودھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اطمینان سے سیر ہو کر پی لیا، اپنے بچے کو پلایا، وہ بھی پیٹ بھر کے پی۔ حضرت دائی حلیمہ فرما دیا کہ ابھی بھی میں محسوس کر رہی تھی کہ 2-4 بچوں کو اور لائیں تو انہیں بھی پلا سکتی ہوں۔ یہ برکتیں صرف خیمہ پہنچنے سے شروع ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت۔ اب قافلہ واپسی کا سفر اختیار کر چکا، وہ سواری جو سب سے آخر میں آئی تھی اب اس کا حال یہ کہ اڑی جا رہی ہے، اور آس پڑوس کی عورتیں پوچھ رہی ہیں، حلیمہ یہ تیری گدی وہی ہے جس پر تو بیٹھ کر آئی تھی؟ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا معاملہ ہے اس کا؟ اپنے علاقے پہنچ گئے، چند بکریاں تھیں اس گھر کے زندگی کے گزارے کے لیے، وہ اطراف کا علاقہ، وہاں جاتی تھی چرنے کے لیے، واپس آتی تو بڑی مشکل سے اتنا دودھ نکلتا کہ گھر والوں کا پیٹ بھر سکتا۔ اب جاتی ہیں تو حال یہ ہے کہ بکریاں جب واپس آتی ہیں تو اتنا دودھ دیتی ہیں کہ گھر والے پیٹ بھر کر پیئیں، بلکہ ہو سکتا ہے اڑوس پڑوس کو بھی دیتے ہوں۔ اور اطراف کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہتی ہیں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنی بکریوں کو اس جگہ پر لے جاؤ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ بکریوں کے چرنے سے دودھ نہیں آ رہا ہے، گھر میں وہ متبرک ہستی موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھر پر مہربانی فرمائی ہے۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بچے نہیں دکھ رہے۔ دور سے دیکھنے پر تن و من صحت تندرست خوبصورت 4 سالہ بچے نظر آتے۔ 2 سال ہو گئے، تمام عورتیں بچوں کو لیے مکہ واپس ہیں۔ حضرت آمنہ نبی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہے، بہت خوش، صحت مند تندرست، کون خوش نہیں ہوگا بچوں۔ اس موقع پر حضرت دائی حلیمہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھی تو عرض کیا کہ بی بی اجازت ہو تو کچھ اور عرصہ دودھ پلا اس کو۔ دیکھیے بچے کی صحت کاٹھی کتنی اچھی ہو گئی ہے، اور آب و ہوا نے کتنا اثر کیا ہے۔ بچے کا یہ حال دیکھ کر حضرت آمنہ بھی راضی ہو گئی۔ دوبارہ حضرت حلیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچے۔ اب کتنا عرصہ رہے واللہ عالم، 1.5 سال۔ ایک دن حضرت دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہیں کہ اچانک ان کا بیٹا جو رسول اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر تھا عبداللہ بھاگا آیا اور کہا کہ امی میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ حضرت دائی حلیمہ اور ان کے شوہر کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ قتل کر دیا ہے پرایا بچہ، لوگ کیا کہیں گے؟ مکے کے بہت بڑے سردار کعبۃ اللہ کے متولی کا پوتا ہے، یہ کیا انجام کریں گے وہ ہمارا؟ دونوں میاں بیوی بھاگے اس جگہ پر گئے۔ وہاں جا کر جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہمے میں کھڑے ہوئے، جا کر دائی حلیمہ نے گلے سے لگا لیا، بیٹا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ نہیں سفید لباس میں 2 آدمی آئے تھے، مجھے پکڑ کر زمین پہ لٹا دیا، میرے سینے کو چیر دیا، وہ اندر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ شق الصدر کا واقعہ پہلی مرتبہ بچپن میں ہوا، دوسری مرتبہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، جبکہ آپ کو جبرائیل عرش پر لے جانے کے لیے آئے اور کعبۃ اللہ کے پاس زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر شق صدر کیا، 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اور اس دوران میں جو صفائی کی گئی ہے، علم و حکمت بھر دی گئی، اور انسانی جو سفلی جذبات، احساسات، خیالات ہوتے ہیں ان کو نکال دیا۔ لیکن اب دائی حلیمہ ان کے شوہر بہت پریشان ہوئے، انہوں نے فوری سفر کا ارادہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے۔ حضرت آمنہ یقیناً پریشان ہوگی، بھائی اچانک تم تو بڑے لمبے عرصے کے لیے گئی، پھر کیا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں بس بچے کے، پوچھا کہ حقیقت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اصلی بات تو بتاؤ۔ کہا کہ بچے کی جان کا خوف ہے، ایسا واقعہ ہوا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ نہیں بے فکر رہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں، میرے بیٹے کی شان بہت بڑی ہے۔ بہرحال حضرت دائی ماں لوٹ کے آ گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی گود، ممتا، شفقت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع ملا۔
سال 1.5 سال اور گزر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے. حضرت آمنہ نے سوچا کہ بھئی بچے کو لے جا کر ننیال والوں سے ملا کے لاتے ہیں. چلی وہاں پر حضرت عبداللہ نے کوئی جائیداد چھوڑی نہیں تھی. چند اونٹ تھے, چند بکریوں کا ایک چھوٹا سا جتھا تھا, گلہ تھا, اور ایک خاتون کنیز ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائی. بس یہی جائیداد ہے. نبی کے ساتھ سرمایہ نہیں, ساز و سامان نہیں. اس کے برخلاف ابو جہل کا باپ جب مرا ہوگا, جس کا اصلی نام ابو جہل کا عمر بن ہشام ہے, عمر بن ہشام, اس نے اپنے بیٹے کے لیے تو ایک فارچون, ساز و سامان زندگی چھوڑ دی. نوکروں کا, غلاموں کا جتھا ہے, لونڈیاں ہیں, کھیت ہیں, باغات ہیں, شاندار گھر ہے, مال و دولت کے ڈھیر ہیں, سرداری ہے باپ کے بعد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری نہیں ملی. ابھی سردار عبد المطلب ہے, آپ کے دادا ہیں. بہرحال حضرت آمنہ حضرت ام ایمن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ پہنچی. 1 مہینے کا قیام رہا. ہر جگہ گئے, وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی. وہ گھر بتایا گیا جہاں حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تھی اور وہاں خبر بنی تھی. پھر وہ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ باغ ہے جہاں پر میں آیا کرتا تھا گھومنے پھرنے کے لیے, یہ تالاب ہے جہاں پر میں نے تیرنا سیکھا ہے. 1 مہینے کے قیام کے بعد واپسی شروع ہوئی. مکے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ابوا کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا صدمہ دیا. پہلا صدمہ ولادت سے پہلے ہی باپ کو اٹھا لیا, اور اس سوسائٹی میں جہاں پر یتیم کی کوئی اہمیت اور کوئی ویلیو, قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھاک پرورش کرائی ہے, اور اس کا قرآن میں اظہار کرے گا اللہ تعالیٰ. راستے میں ماں کا سایہ اٹھ گیا, 6 سال کا بچہ. ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی. حضرت عبد المطلب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا. 2 سال تک حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار, شفقت, محبت کے ساتھ سردار تھے. ایک خاص مسند پہ بیٹھتے تھے. بیٹے احتراماً بازو بیٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو 8 سال کے, لیکن دکھتے ہیں 10-12 سال کے, 14-15 سال کے. بھاگتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر کھیلتے کودتے, اچانک آ کے دادا کے بازو بیٹھ جاتے. اب تمام چاچاؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ پکڑ کر کھینچے, اتارے ان کو. اور حضرت عبد المطلب فرماتے کہ نہیں, میرے بیٹے کو رہنے دو, سرداری سچتی ہے اس پر, میرے بازو بیٹھنے دو اس کو. لیکن 2 سال کے وقفے میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا آپ کو خیال ہے جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا, تو فرمایا کہ ہاں, میں 8 سال کا تھا, میرے دادا کا انتقال ہوا اور میں رو رہا تھا. نبی روتے ہیں, نبی روتے ہیں. دل کو چوٹ پہنچتی ہے. محبت کرنے والے جب چھوٹ جائے اور پتہ چلے کہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے, تو پھر صدمہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے. تو آج کی گفتگو ہم یہاں پر روکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہیں. اگلی نشست میں پھر مزید سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اس کے بعد میں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت, اور پھر ڈائریکٹلی وہاں سے ہمارا اصل موضوع شروع ہوگا, سیرت ان قرآن. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.